پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں۔ ان کی دولت اور بادشاہی کے نشے نے انہیں مغرور کر دیا اور پھر وہ خود کو خدا کہنے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا اصل مالک ہے اس نے اس جھوٹے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان جھوٹے دعوے داروں کو اپنی ہستی سے مٹا دیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبخت بادشاہوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ دوستو، نمرود شہر بابل کا حاکم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ دنیا میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، جن میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا اور دوسرے حضرت ذوالقرنین ہیں، اور 2 کافر حکمران ایسے تھے جنہوں نے پوری روح زمین پر حکمرانی کی۔ ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال حکومت کی۔ یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نمرود کے دور میں شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ پوری قوم نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کو کہتا۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی جگہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن نمرود کی قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئے جہاں ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنے عبادت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی جو جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئے یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو نمرودی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا۔ تمام نمرودیوں کی بات سن کر نمرود نے یہ حکم دیا ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے، لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک ڈھیر سارے لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور آگ لگائی گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گلزار ہو گئی، یعنی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن اس آگ میں رہا اس وقت تک میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں تھا اور اس جیسا سکون پہلے کبھی حاصل نہ تھا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں کو ایک اور بار حق کی دعوت دینے لگے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو بار بار سمجھائے اور اپنی کفر و شرک سے باہر آنے کو کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کو حکم دیا، لیکن نمرود نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے نمرود نے ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور ایک کو پھانسی لگا دیا، اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا حقیقی خدا میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟
تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت نمرود کی عقل کے مطابق کہا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر نمرود کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت دینے سے نمرود تنگ آ گیا اور بالآخر آ کر نمرود ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول اپنی فوج کو بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود نے جیسے ہی یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ اس دوران نمرود نے تمام مشرق و مغرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے جنگ کی مکمل تیاری کر لی اور اپنے تمام فوج کو تیار کر لیا۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا، ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج کے اوپر مسلط کر دیا، تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنی محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا۔ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد ویسی ہی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ یہ تکلیف کے ساتھ اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی، اور وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا، وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پہ مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ اس قدر دردناک موت دے کر اللہ تعالیٰ نے نمرود کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔